السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الخلق کلہ بلا ند ولا معاونۃ ولا مشاورہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن الرزاق والخلاق ذو القوة المتین، نعتقد بتوحیدہ ونفتخر بوحدانیتہ ونتوقع غفراننا یوم الجزاء۔ الصلاة والسلام علی سید بریتہ وخیر خلقہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مومنین مومنات، آج کا خطبہ جمعہ سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ منڈے کا دن ایگزیکٹ شہادت کا دن ہے، تو اس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج تھوڑی سی گفتگو امام پاک کی سیرت پہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے چھٹے امام کو اللہ نے موقع دیا کہ انہوں نے اپنے اجداد کے دین اور علوم کو مروج کیا۔ سب سے زیادہ اپرچونٹی جو ہمارے ائمہ میں سے ملی وہ ہمارے چھٹے امام کو ملی کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے علوم کی نشر و اشاعت میں سب سے زیادہ رول ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں برسر پیکار تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ امام پاک نے یہ بہترین موقع مناسب سمجھا کہ ان کی لڑائی میں انوالو ہونے کی بجائے یا قوم کو انوالو کرنے کی بجائے اپنا علمی پیغام آگے کیا۔ اسی لیے آپ کو صرف دو اماموں سے طب ملتی ہے، طب الصادق یا طب الرضا، یہ دو امام، کیونکہ ان دونوں اماموں کو زیادہ ٹائم ملا ہے۔ ولی عہدی میں شاہ خراسان کو ٹائم ملا، آپ نے طب الرضوی کے نام سے اور مسند امام رضا علیہ السلام کے نام سے کچھ تدوین فرما دی، اور امام پاک کو ٹائم ملا چھٹے امام کو، تو انہوں نے طب الصادق کے نام سے ایک چیز کمپائل کر دی۔ اسی طریقے سے علم الحدیث میں جو امام پاک کا سب سے زیادہ اگر احادیث کو گنا جائے تو سب سے زیادہ احادیث جو ہم تک کوٹ کی ہیں وہ امام صادق علیہ السلام نے کی، اس لیے کہ ان کے پاس 4000 طلبہ تھے، 3500 طلبہ تقریباً صرف وہیں پر رہ کر امام کے پاس بیت الشرف میں، مدرسے میں، حوزے میں، یونیورسٹی میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور کچھ ایسے طلبہ تھے کہ جو کرسپانڈنس کے ذریعے، یہ جو ایک ایج کا آج کل یونیورسٹیز میں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، پاکستان میں یہ چیز نہیں تھی، اب آہستہ آہستہ رواج آ رہا ہے، ہندوستان میں بھی نہیں تھی کہ ایج کو فیکٹر کے طور پہ نہ مانا جائے، بلکہ بڑی سے بڑی ایج والے کو بھی پہلی جماعت میں بھی داخلہ مل جائے۔ یہ اصل میں امام صادق نے شروع کیا کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں جہاں 8 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے وہاں 80 سال کا بوڑھا بھی پڑھا، تو یہ امام نے شروع فرمایا کرسپانڈنس کے ذریعے۔ پھر امام پاک کی یونیورسٹی میں 40 علوم پڑھائے جاتے تھے، 40 سبجیکٹ، مگر ان 40 کے 40 سبجیکٹس کا ایکسپرٹ پروفیسر صرف ایک تھا، کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں تھا، امام ہی چبوترے پہ بیٹھ کر 40 کے 40 سبجیکٹس کو پڑھاتے تھے۔ پھر امام نے 400 تھیسز لکھوائے جن کو اصول و اربعہ مئہ کے طور پر شیعہ اثنا عشری اور امت مسلمہ میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ 400 میگزین تھے، یوں کہوں 400 چھوٹے چھوٹے رسالے تھے۔ ان 400 چھوٹے چھوٹے رسالوں سے جو علوم منتشر ہوئے
وہ آج تک ایک علم فقہ جعفریہ کے طور پر موجود ہے، اسٹرانومی اور ایسٹرالوجی کا علم موجود ہے، علم ہیئت، علم الجبرا، علم ریاضی، علم طبیعیات، علم کیمیا وغیرہ کہ جو علوم آج دنیا کے اندر مدون ہیں، وہ سارے کے سارے ان 400 میگزین کا مجموعہ ہے جو امام پاک نے اپنی سرپرستی میں لکھوائے تھے۔ پھر امام علیہ السلام کی سیرت کا اندازہ یہ لگائیں کہ انکریجمنٹ اتنی امام نے پیدا کی کہ ایک ایک طالب علم نے 300 کتابیں الگ سے لکھ دی۔ ان 400 کے علاوہ ایک طالب علم کو جو بلایا تو کہا کہ اگر ہم آپ کو ڈگری دینا چاہیں تو آپ کے پاس کیا ہے اگینسٹ ڈگری کے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ آپ کے مخطوطات ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 300 کتابیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے انکریجمنٹ تھی امام علیہ السلام کی۔ یا مثلا ایک طالب علم سے امام نے کہا کہ اگر آپ میمورائز کر کے مجھے کچھ حدیثیں سنا دیں تو میں آپ کو ڈگری دوں گا۔ جیسے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سنڈے اسکول میں آئیں اور یہ کورسز پڑھ لیں تو آپ کو 8-10 سنڈے اسکولز کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، ایک گولڈن کلر کا، وہ آپ اپنے لٹکا سکتے ہیں کہ ان صاحب نے اسکول پاس کر لیا۔ تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ امام کی یہ ڈیمانڈ بالکل نہیں تھی۔ جب وہ امتحان دینے کے لیے صاحب تشریف لائے تو امام نے پوچھا کتنی حدیثیں یاد کی؟ تو اس نے کہا 30,000 حدیث یاد کر چکا۔ 30,000 حدیث۔ اب یہ معصوم سے تو پاسبل ہے کہ وہ 70,000 حدیث بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ ان کی میموری ایکسٹرا آرڈینری ہوتی۔ یہ عام جو طالب علم ہے اس کی میموری تو ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے۔ اب آپ ذرا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ امام کا انکریجمنٹ کا یہ انکریجمنٹ ہمارے معاشرے میں بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی صاحب پڑھنا بھی چاہیں تو اس کو انکریج نہیں کیا جاتا، اگر کوئی صاحب پڑھانا بھی چاہیں تو ان کو انکریج نہیں کیا جاتا، کتاب لکھنا چاہیں تو ڈسکریجمنٹ، کتاب چھپ جائے تو کوئی خریدنے والا نہیں، بغیر پیسے کے دے دیں تو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ اس کو آج کے اس خطبے کی تھیم یہ سمجھ لیجئے کہ اگر سیرت امام علیہ السلام پر چلنا ہے تو ہمیں ایجوکیشن عام کرنے کے لیے انکریجمنٹ کرنی پڑے گی، ایک گروپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ سیکھیں۔ اسی لیے امام پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ زمانے طالب علم میں جب میں ابتدا میں قم گیا تو سب سے پہلی حدیث جو میں نے یاد کی وہ یہ تھی، تو آج میں آپ کو سنا رہا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ من تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ، جو شخص دین کو اللہ کے لیے حاصل کرے، مقصد اس کا مال بٹورنا نہ ہو، دین کو اللہ کے لیے حاصل کرے، شہرت کے لیے نہیں، اپنی جگہ بنانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو روب داب کے لیے نہیں، اللہ کا من تعلم للہ، اللہ کے لیے علم حاصل کرے، وعلم للہ، اللہ کے لیے دوسروں کو پڑھائے، وعمل للہ، اور اللہ ہی کے لیے اس حاصل کردہ علم پر عمل کرے۔ یہ چھٹے امام کا عجیب جملہ ہے، فرماتے دعیہ فی ملکوت السماوات عظیما، آسمانوں کی دنیا میں اللہ اس کا لقب رکھ دیتا ہے عظیم۔ جب فرشتے اس کا نام پکارتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس کے نام سے یاد نہ کرو، اس کو مرد عظیم، انسان عظیم کے نام پہ یاد کرو، یہ خالق کی نظر میں عظیم۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ کی نظر میں اگر بندہ بزرگ ہو عظیم ہو جائے۔ یہ ایک حدیث شریف اس لیے کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہو پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ ایک بات اور جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کا عرض کرنا، امام علیہ السلام کے جو علوم ہیں اس میں ہم جو آپ کی قوم ہے، امام کی جو قوم ہے، بدقسمتی سے ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہم نے حقیقتاً وہ علوم عام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ اگرچہ مغربی جرمنی والوں نے، وہ جو 25 مستشرقین ہیں، انہوں نے وہ تھیسز عام کر دیا، ذرا غور فرمائیں، یونیورسٹی کے کہنے پر، مگر ہمارے لوگوں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ امام پاک کے جو علوم ہیں ان کو کیسے عام کرنا چاہیے۔ مثلا یہ بہار کی جلد میرے ہاتھ میں، یہ ساری کی ساری امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں،
اور اس میں سے کم از کم آدھی سے زیادہ بہار وہ ہے عربی والی جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہی نہیں ہوا، ابھی تک اردو میں یہ پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ہزاروں ارشادات ہیں امام کہ جن کا ابھی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہوا اردو یا انگلش کے اندر، اب ان کو بھی منظر عام پہ لانا چاہیے۔ ابھی میں پرسوں شب کی بات ہے، کوئی کسی صاحب کے یہاں ایمرجنسی ہو گئی تھی، تو میں لانگ آئیلینڈ سٹی میں تھا، کوئی میٹنگ تھی میری، تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے جو ہمیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، آپ آ جائیں ہمیں بچا لیں۔ خیر میں وہاں چلا گیا، میں نے کہا یا تو ہم بھی ساتھ قتل ہو جائیں گے یا پھر وہ بھی بچ جائیں گے۔ الحمدللہ وہ مسئلہ تو ان کا حل ہو گیا، مگر وہ بیچارے پریشان تھے تو انہوں نے کوئی چائے پوچھی نہ پانی پوچھا، 2.5-3 گھنٹے بھوکے پیاسے وہاں رہے۔ تو میں ایک ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے چلا گیا رات کے 12:30 بجے۔ اب مجھے تو معلوم نہیں تھا ریسٹورنٹ کن کا ہے، خیر وہ لڑکا جو وہاں کھڑا تھا اس کا نام ہے علی، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ و سلامت رکھے۔ وہ کنورٹڈ ہے، وہ سکھ تھا، سکھ، اور سکھ سے وہ مسلمان ہوا۔ اس نے جو میرا احترام کیا میں حیران و ششدر رہے۔ ایک تو خیر پیسے نہیں لیے، پھر پیچھا جا رہا تھا ایک دم، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس آرٹیکل کی وجہ سے مذہب چھوڑ کر ادھر آیا، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، ایسے ایسے بھی دنیا میں لوگ پڑھے ہیں کہ صرف امام پاک کے بارے میں چند سطور پڑھ کے انہوں نے اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیا، مگر ہمارے پاس اتنے امکانات نہیں کہ ہم ان کو تسبیح کی طرح پرو سکیں، ان کے ساتھ ہم ربط و ضبط رکھ سکیں، ان کے ساتھ ہم کوئی کنسرن شیئر کر سکیں۔ اس لیے میں آج کا خطبہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کی تھیم یہی سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی کوتاہی تو ہم سے ہو رہی ہے، اور وہ کوتاہی یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے علوم کو عام نہیں کر رہے جس طرح ہمارے امام نے چاہا تھا۔ 2 چیزیں اور سن لیں بس یہ خطبہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سنڈے جو آ رہا ہے اس میں امام پاک کی مجلس ہے، اور وہ مجلس وقت سے پہلے ہے بالکل ایک دم، اور پابندی وقت ملوز خاطر رہے گی۔ 5 سے 6 درس ہوگا، 6 سے 7، 7:01 بھی نہیں، 7 بجے مجلس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو حاضری بھی ہوگی تبرک مختصر وہ اسی وقت 7 بجے تقسیم ہو جائے۔ ایک تو میں گزارش کروں گا کہ امام پاک کی اس مجلس میں تشریف لائیں، اور امام پاک ہی کی نسبت سے جو مدرسہ قائم ہے ہمارا وہ بھی شروع ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی لے آئیں۔ امام کی شہادت کے دن ہے، کم از کم ایک دن ہی بچوں کو لے آئیں، اگر بچے روٹین سے بھی نہیں آتے آپ چھٹے امام کی خاطر ایک دن لے آئیں کہ یہ دن ہم اپنے بچوں کو لے جائیں، صرف امام کی خاطر۔ 8 10 15 20 40 بچے ہو جائیں، تھوڑی سی رونق ہو جائے۔ ایک تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے امام پاک کی جو مجلس ہے اس کو کامیاب و کامران بنایا جائے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام گزر رہے تھے ایک بستی سے، صحابی ساتھ۔ ظاہر ہے کہ امام کے صحابی اس لیول پہ تو نہیں ہوتے جس پہ امام ہوتے، ظاہر ہے نبی کے صحابی بھی اس لیول پہ نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے بھائیوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ امام نبی کے صحابی نبی کے قریب قریب پہنچ جاتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے، نبی نبوت اور امامت کی توہین ہے۔ وہ تو اس دھول کو نہیں پہنچ سکتے جس دھول سے ان کے اصلی غلام گزر کے جا چکے، وہاں پہنچنا تو بہت۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا جملہ سن لیجئے، لا یرقى الی الطیر، اے لوگو اپنی فکر کے پرندوں کو میرے مقام تک پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ دنیا کی فکر کا پرندہ میری معراج فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا۔ سمجھنے کی کوشش یہ ضرور ہے، مولا کو سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے قریب قریب چلے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بیوقوف مولوی نے چند دن پہلے تقریر کی اور اس نے کہا کہ میں بس حضرت علی کے قریب قریب پہنچ گیا۔ تقریر کرو، وہ تقریر ان کی انٹرنیٹ پہ آ گئی بدقسمتی سے، ہمارا ان کا کہیں آمنا سامنے ہو گیا، خنزیر کی بدبو آ رہی تھی ان کے پاس۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ ذرا نہا لیا کریں، میں آپ کی بیگم کو ڈگری دیتا ہوں شرافت کی کہ جو آپ جیسے گندے آدمی کو برداشت کر رہی ہے، آپ ذرا نہا لیا کریں، آپ مولا علی کے قریب ہو رہے ہیں جن کی خوشبو کی وجہ سے کائنات کا وجود باقی ہے۔ اب یہ غلط فہمی بیوقوفوں میں
پیدا ہو جاتی ہے۔ امام پاک کے صحابی ساتھ ہیں، امام نے ایک جملہ کہا، میں مفاد کلام مفہوم جملہ عرض کر رہا ہوں سمجھانے کی۔ امام نے وہاں ہاتھ بلند کیا اور کہا، ایک بستی تھی، بستی گاؤں، اور میں اللہم فرقہم شیعہم فی انحاء العالم، بار الہ اس بستی کو اجاڑ دے اور اس کے شہر والوں کو پوری دنیا میں بکھیر۔ وہ جو ساتھی تھے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بستی ہے شیعوں اور شیعوں کا امام ان کو یہ دعا دے رہا، پتہ ہی کوتاہی ہو گئی اس بستی والے۔ اگلی بستی میں گئے تو وہ دشمنوں کی بستی تھی۔ آپ نے یوں ہاتھ بلند کر کے کہا، اللہم اجمعہم ولا تشیعہم فی انحاء العالم، بار الہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس بستی سے نہ نکلے، ان کو محدود کر دے۔ ایک صحابی بول پڑا، اس نے کہا سرکار محسوس نہ کیجیے گا، اپنوں کو بد دعا دی، غیروں کو دعا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی فرق ہوتا ہے امام میں اور غلام۔ اپنوں کو بد دعا نہیں دی، ان کو دعا دی ہے کہ ان کا رزق اللہ باہر رکھے، تاکہ جس جس جگہ جائیں صادق آل محمد کا پیغام لے کے، ہمارے سفیر بن کے جائیں، ہمارے مبلغ بن کے جائیں، ہمارے مذہب کو عام کریں۔ اور دشمنوں کو کہا کہ یہیں رہ جائیں تاکہ انحاء عالم میں گند نہ پھیلے، ہمارا اناد یہیں دفن ہو جائے، ہمارے علوم پھیلانے والے باہر جائیں، ہماری دشمنی پھیلانے والے یہیں دفن ہو جائیں۔ اگر یہ امام پاک کا ارشاد گرامی سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امریکہ آئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں ڈالر کمائیں، ہم یہاں لگژریس لائف گزاریں، وہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے۔ ہمیں تو امام کا پیغام عام کرنا ہے، ہمیں تو امام علیہ السلام کا میسنجر بننا، ہمیں تو امام کا امبیسڈر بننا ہے، ہمیں تو امام کا پریچر بننا ہے، ہمیں تو لوگوں کو کنورٹ کرنا۔ ہم ہدف امام کے تحت باہر آئے، لہٰذا یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے اور امام کا آخری پیغام سن لیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ تو مجلس ہوگی جعفری سادات کرام کے جد اعلیٰ کی، اس مجلس میں پھر میں انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا۔ آخری پیغام یہ سن لیں کہ امام نے فرمایا کونوا دعاة الناس الی الحق بغیر السنتکم، اے لوگو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، مبلغ بنو۔ مولانا کے لیے ضروری نہیں مبلغ بنو، ہر شخص مبلغ ہے، ہر شخص پہ واجب ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مولانا پہنچائیں گے اللہ کا پیغام، سب کا فرض، ہر ایک کا فرض۔ کیسے پہنچاؤ؟ حق کی طرف تو ضرور دعوت دو، امام فرمائے بغیر السنتکم، زبانوں کے استعمال کے بغیر، زبان استعمال نہ کرو، تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ کنورٹ ہو جائیں کہ صادق آل محمد کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر امام کتنا اچھا ہوگا۔ یہ ہے آج کے خطبے کی تھیم۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ بولنے کی بجائے کریکٹر کے ذریعے لوگوں کو صادق آل محمد کے مذہب کی طرف دعوت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام، عموماً میں نے عرض کیا ہے کہ خطبہ دوم دو پارٹس میں ہوتا ہے۔ پہلا پارٹ ہے توبہ کی دعوت، اور ہمیشہ عرض کرتا آیا ہوں کہ توبہ میں سوچنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا وائرس ہمیں لگ چکا ہے اور کون سا وائرس لگنے کے قریب۔ تو ایک وائرس کا ذکر کم از کم ایک خطبہ جمعہ میں ہو جائے، ہفتے میں ایک وائرس کا،
ایک وائس کا جو انگلش میں کہتے ہیں روحانی بیماری، ایک وائس روحانی بیماری کا علاج ہو جائے۔ تو آج جس وائرس کا، جس وائس کا، جس برائی کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، بدقسمتی سے وہ ہماری قوم کو لگ چکا ہے، اور وہ ہے ڈویژن کا وائرس، اختلافات کا وائرس، کنٹروورسیز، کنٹراڈکشنز۔ پچھلے بلکہ عید کے دن، یہ عید والے دن ہی یہاں تقریباً کوئی عید کے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بعد نیو یارک سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لیڈر تشریف لائے تھے یہاں عید والے دن، اور انہوں نے یہ بات بتا کے مجھے حیران کر دیا کہ نیو یارک میں خاص طور پہ، یہاں سے ذرا دور چلے جائیں کیونکہ یہاں پر تو پالیٹکس بہت ہی کم ہے الحمدللہ، یہ بات میں یہاں کی نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا دور چلے، کہ وہاں جوتیوں میں آج کل ہماری قوم کی دال بٹ رہی ہے، گروپنگ ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ ذرا مہربانی کریں، کچھ کوشش کریں اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ خیر مدد تو جو ہم سے ہو سکے گی انشاءاللہ ضرور کریں گے، مگر ایک وائرس کا پتہ ضرور چل گیا کہ ایک اختلاف ہماری قوم میں، اسی طریقے سے ذرا اور دور چلے جائیے، یہ ایک البقیع کا جلوس نکلتا ہے ہر سال واشنگٹن کے اندر۔ وہ بیچارے شکاگو کے کچھ مومنین ہیں جنہوں نے بالکل قربتاً اللہ ایک ایجوٹیشن شروع کیا تھا۔ اب ان کے مقابل کے اوپر ایک اور گروپ آ گیا، اس نے یہاں نیو یارک میں شروع کر دیا۔ اس طریقے سے یہ 2 مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال اس دفعہ جو عید پہ ہمارے ساتھ ہوا، کچھ لوگوں نے، باپ نے عید منائی سنڈے کے دن، بیٹے نے منائی منڈے کے دن، میاں نے منائی منڈے کو، بیوی نے منائی سنڈے کو۔ ایک ہی گھر کے اندر شوہر روزہ رکھے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ سویاں پکا رہی۔ یہ تیسری مثال قوم کے اختلاف۔ چوتھی مثال، یہیں پر جو میٹنگ ہماری کمیونٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ہمارے ایک بھائی نے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بڑے نیک آدمی ہیں وہ، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اختلافات کم۔ انہوں نے ہمیں یہ بتا کے بڑا حیران کر دیا کہ کچھ لوگ اس لیے المیدی سینٹر کو ڈونیشن نہیں دیتے کہ اس کا ٹرسٹ نہیں، حالانکہ ہم یہاں بارہا کاپیز بانٹ چکے ہیں، ٹرسٹیز کے نام بانٹ چکے ہیں، ہم بتا بھی چکے ہیں کہ یہ ٹرسٹیز ہیں ہمارے۔ 5ویں مثال، تقریباً ہر امام بارگاہ کے اندر، ہر سینٹر میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے لڑائیاں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سبیلیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس 5 میں نے اگزامپل اس لیے آپ کو دی تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ امام جن کا تذکرہ پہلے خطبے میں ہوا، کہ جن کے یونٹی کا یہ عالم تھا کہ غیروں کا امام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا، غیروں کا امام ان کے وقت کے مطابق روزہ کھول رہا، غیروں کا امام کہتا ہے لولا السنتان لہلک النعمان۔ اس امام کی ماننے والی قوم کو ایسا روگ لگ گیا کہ ہر روز، ہر لمحے پارٹیاں بن رہی ہیں، گروپ بن رہے ہیں، نئی سے نئی انجمنیں بن رہی ہے، نئی سے نئی عمارتیں خریدی جا رہی ہیں، نیا سے نیا گروہ بن رہا، اور کام پیچھے جا رہا ہے، نام آگے آ رہا۔ حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسکول آف تھاٹ، کام کا اسکول آف تھاٹ، نام کا تو اسکول آف تھاٹ ہے ہی نہیں، یہ تو کام کا اسکول آف تھاٹ۔ ہمارے ہاں علماء اخلاق، ہمارے اساتذہ جو پہلا درس ہمیں دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ معاشرے میں جب تبلیغ کرنی ہے، اپنی نفی کرنی ہے اور کاز کا اس بات کرنا، اپنے آپ کو بالکل نفی کر کے پیش کرنا ہے کہ آپ تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے مذہب ہے، جو کچھ ہے دین ہے، اس لیے کہ آج آپ ہیں کل آپ ختم ہو جائیں، مگر دین کل بھی تھا، آج بھی رہے گا، آئندہ کل بھی رہے گا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نام و نمود کا یہ عالم ہے، پارٹی بازیوں کا یہ عالم ہے، بلکہ یہ جو ایک اچھی اپرچونٹی تھی انٹرنیٹ کی، اس کا بھی مس یوز ہو رہا ہے۔
ہوتا یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی پیغام دے دیا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ انجمنوں والوں نے بلاکس لگا دیے. مثال کے طور پر اگر المہدی سینٹر کی طرف سے آنے والی ای میل ہے اس پہ بلاک لگا, اس لیے کہ ہمارا تو المہدی سینٹر سے کوئی تعلق ہی نہیں. ایگزامپل دے رہا. جب قومیں اس درجے پہ پہنچ جائیں تو سوائے ان کی بربادی کے کچھ اور نہیں. آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں بکرے کی طرح ہم ذبح ہو رہے ہیں. میں نے خطبہ عید میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا قبرستان شیعوں کا کراچی کے اندر ختم ہو چکا. قبروں کی جگہ ختم ہو گئی. 20 سال بعد ختم ہونے والا قبرستان 20 سال پہلے ختم ہو گیا ہے. اتنی لاشیں ڈیلی آ رہی ہے اس قبرستان کے. اور پاکستان کے اندر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, انجمنیں بن رہی ہیں, گروپس پہ گروپس بن رہے ہیں. لہذا میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ اپنے آپ کو یونائٹ کیجئے. چھوٹے موٹے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو ختم کیجئے. ایک ید واحدہ بنیے. ید اللہ علی الجماعہ. حضور نے فرمایا اگر ید اللہ چاہتے ہو تو آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ید اللہ سے مراد مولا کائنات, اللہ کی طاقت. وہ تب ملے گی جب آپ اکٹھے ہوں گے. لڑائیاں جھگڑے فسادات ختم کرنے ہوں گے. ید واحدہ بننا ہوگا, ایک کمیونٹی کی طرح بننا ہوگا. وہ امام جن کے یہ ایام شہادت ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارا ہر ماننے والا دوسرے ماننے والے کا رشتہ دار ہے اور ہر ایک پر فرض ہے کہ صلہ رحمی کرے. ایک دوسرے کی بیماری ہو تو عیادت کریں, موت ہو جائے تو جنازوں میں شرکت کریں. اب جنازوں پہ بھی سیاستیں ہو رہی, بیماریوں پہ بھی سیاستیں ہو رہی, بیماروں پر بھی سیاستیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سیاست بازیوں سے جو اصل میں حاکم شام کی سیاستیں محفوظ رکھے اور امام پاک کے راستے پہ چلتے ہوئے باعمل مومن بننے کی توفیق نصیب. کرنٹ ایشوز میں زیادہ طویل زحمت نہیں دوں گا, بس ایک آدھ بات کر کے اس زحمت کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ملک میں پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئٹہ کے اندر ایک مومن جج کو قتل کر دیا گیا. یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ہم اگر امریکہ میں چاہتے تو بہت بڑا پروٹیسٹ کر سکتے تھے, مگر یہاں ہر شخص کو, ہر گروپ کو اپنی لیڈرشپ چاہیے, ہر ادارے کو, ہر انجمن کو اپنی لیڈرشپ چاہیے. لہٰذا جو ہم سے ہو سکے گا, آج میں انشاءاللہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں, امام الصادق کے ایام ہیں, میں امام الصادق سے وعدہ کرتے ہوئے آج اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم المہدی سینٹر سے, المہدی فاؤنڈیشن سے اس پروجیکٹ کو شروع کریں گے. پاکستان میں قتل عام رکوانے کے لیے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا. ابھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے $9,000 اب تک میں شہداء اور غریبوں کو بھجوا چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, جس میں $2,600 آپ کا بھی شامل ہے جو آپ نے فطرانہ دیا تھا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ مستحقین تک پہنچ گیا ہے. اس میں دامِ دینہ میں سخنے میری معاونت فرمائے, سینٹر کے امور میں بھی میری معاونت کرے. ڈونیشن کے سلسلے میں بھی یہ ظاہر ہے ہم نے سب مل کے چلانا ہے. کوئی باہر سے لمبا چوڑا مال تو ہمیں آ نہیں رہا, بلکہ مال آ ہی نہیں رہا باہر سے بالکل, اور ہم جائز بھی نہیں سمجھتے. میں اپنی پالیسی کا بھی اعلان کر دوں, نہ کبھی کسی ملک سے ہم نے مدد لی ہے, نہ کبھی المہدی فاؤنڈیشن آئندہ مدد لے گی. یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہ ہمارے میوچول ڈونیشن سے چلتا ہے, خمس سے چلتا ہے, صدقات و عطیات سے چلتا ہے, اور اسی طریقے سے انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. آگے بھی امیدوار ہوں کہ آپ تعاون فرماتے رہیں گے. اس طرح ہو سکتا ہے ہم شیعان علی کا قتل عام پاکستان میں رکوا سکیں. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے, آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو, اور انشاءاللہ اس مجلس کو جو اسپانسر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. جعفری فیملی کے جو مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و مال میں برکت دے, اور سنڈے کے اسکول میں بچوں کو لانے کی توفیق دے, جمعہ کی نماز میں, درس قرآن میں, امام صادق کی مجلس میں اور دیگر محافل و مجالس میں اللہ شرکت کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة رسوله
خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف